کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں یومئذ مساق کہ یہ چھوٹا نون شاید ویسے ہی کوئی وقف کی علامت ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس نون کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس نون کا نام کیا ہے اور یہ پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ پڑھا بھی جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا والا ورڈ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھ لیجئے ایک ہی ورڈ میں 3 یا ہیں۔ کنفیوژن یہی ہوتی ہے کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا جس میں 3 یا ہیں، کیا کوئی یا چھوڑی جائے گی یا تینوں ہی پڑھی جائیں گی، اور تینوں کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو، اس آیت کو بھی مکمل پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ان دونوں آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے اور اپنی کریکشن بھی کریں گے اگر ہم یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 30 میں ہے اور دوسرا ورڈ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی ربک، لام کھڑی زبر لا، الی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ رب زبر رب، زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربک، الی ربک، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی۔ بہت سے لوگ اس ورڈ کو یومائی پڑھتے ہیں، مائی نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کا ساؤنڈ آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ یومئی، ذال زیر دی، یومئذ، نون لام زیر نل، یومئذ نل، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں خالی الف ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ نون آیت کے درمیان میں آئے تو یہ نون لازمی پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نون آیت کے درمیان میں ہے، اس کے آگے بھی ابھی آیت کنٹینیو ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اس نون کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ یومئذ المساق، اور قاف آپ دیکھ لیجئے کہ حروف قلقلہ ہے، جب آیت پر ہم وقف کریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا، تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ نیکسٹ والی آیت پر آ جائیے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ، ذال کھڑی زبر ذا، ذال کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ ذَلِكَ بِقَادِرٍ، را پر غنہ نہیں ہوگا، اور قاف کو موٹا بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ، لام کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، لام کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک خالی یا ہے جو کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگلا والا ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ حمزہ نون یا زبر عین، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے ساتھ یا مشدد ہے، اب ہم یہاں پر
حمزہ کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ، یعنی ملا کر غنہ کیا جائے گا۔ حمزہ نون یا زبر عین، یا پیش یو، عین یو، یا مشدد ہے، یا کو دوبارہ بھی پڑھا جائے گا۔ ایک بار ہم نے اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، دوسری بار ہم اس کو ہا ساکن کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا ہا پیش یح، عین یح۔ ہا کے ساتھ بھی ایک یا ہے جو کہ زیر کی حرکت کے ساتھ ہے، یہ پڑھی جائے گی۔ یا زیر یہ، عین یحیی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی یا بھی لکھی ہوئی ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ یہ یا پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ یا بھی لازمی پڑھی جائے گی اور اس یا کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا لام زبر یل، عین یحیی الموتی۔ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور وقف کی صورت میں بھی یہ سیم ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ عین یحیی الموتی۔ اس ورڈ میں تینوں ہی یا کو ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يحيي الموتى۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔